ان 3 دن کے اندر کروڑوں جانور دنیا میں ذبح ہوں گے، ہندوستان کی سرزمین پر لاکھوں قربانیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن 3 دن کے بعد اگر آپ کو بھینس پھر چاہیے تو انشاءاللہ جتنی چاہیے آپ کو اتنی ہی ملے گی۔ اور وہ دیکھیے بھینس کتنے بچے دیتی ہے سال میں؟ ایک بچہ دیتی ہے، اور ادھر بکری کا بھی یہی حال ہے، اور ادھر آپ گندے جانور کو دیکھ لیں کتنے بچے، اور ادھر جو جانور ہمارے گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں ان کو دیکھ لیجیے کتنے بچے پیدا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کسی بھی میدان میں 1000 گندے جانور نہیں دیکھ سکتے، 1000 بھونکنے والے جانور نہیں دیکھ سکتے، لیکن کسی بھی میدان میں آپ کو ہزاروں کے تعداد میں بکریاں بھی مل سکتی ہیں، بکرے بھی مل سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے اس میں گھٹوتی نہیں بلکہ بڑھوتری ہی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اتنی باتیں کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سماعت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وجد سعتا، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا يقربن مصلانا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ یہ میرے نبی نے اظہار برات فرمایا ہے ان لوگوں سے جو مالی حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ کریں، دیکھیے قربانی میں مالی کے نصاب کون شخص ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ قربانی کا مالی کے نصاب، قربانی کا مالی کے نصاب ہر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی قیمت کا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت ہو یا سامان غیر تجارت ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر آدمی کے پاس پیسے ہوں، تو اس خوش نصیب مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی میں نے کل کے حساب سے، نانپارے کے حساب سے میں نے جوڑا ہے، تقریباً 285 روپے پر گرام کل چاندی تھی نانپارے میں۔ اس لحاظ سے 2850 روپے 10 گرام، یعنی 1 تولہ چاندی 2850 روپے۔ اس لحاظ سے 52.5 تولہ چاندی 1,49,625 روپیہ نصاب بنتا ہے نانپارہ کی سرزمین پر۔ یعنی کسی کے پاس 1,49,000 روپیہ ہے اور بھلے سے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ زکات میں سال حولان حول ضروری ہے لیکن قربانی میں ضروری نہیں ہے۔ لہذا وہ خوش نصیب مسلمان جو مالک کے نصاب ہو اپنی طرف سے قربانی پیش کرے۔ ابھی ہم مدرسے میں لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہماری طرف سے قربانی ہو گئی، بہت دنوں سے ہم لوگ سمجھا رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے بعض بھائی اس چیز کو جانتے نہیں ہیں یا انہیں کسی نے بتایا نہیں ہے۔ دیکھیے اگر مالک کے نصاب آپ ہیں تو جب تک زندگی بھر آپ مالک کے نصاب رہیں گے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ کی اہلیہ ہے، ان کے پاس سونا چاندی ہے یا دونوں اتنے ہیں کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید ہی جا سکے تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال والد صاحب کی طرف سے کر دیا تھا، اس سال اماں کی طرف سے کر دیا جائے، والدہ صاحبہ کی طرف سے کر دیا جائے، تو والدہ صاحبہ کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن جو شخص مالک کے نصاب ہے وہ اپنا واجب پورا نہ کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر ہمیں خود مالک کے نصاب ہے اور دوسرے کا حصہ کرنا چاہتے ہیں تو الگ سے ہمیں قربانی کا انتظام کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی، اتنی باتوں کے بعد اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی تاریخ سے قربانی ہونے تک نہ وہ ناخن کاٹے، نہ بال مڑوائے، نہ ترک چبائے۔ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔
لیکن علماء کرام نے فرمایا یہ فرض و واجب نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے۔ اگر کسی نے ناخن کاٹ بھی لیے، بال کاٹ بھی لیے تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ تو کوشش کریں، اصل میں آج کل لوگ مستحب پر زیادہ عمل کرتے ہیں اور جو 5 وقت کی نماز فرض ہے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے لوگ۔ ناخن نہ کٹوانا یہ مستحب ہے، بال نہ اڑوانا یہ مستحب ہے، لیکن نماز پنجگانا یہ فرض ہے۔ تو اس بڑا مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ، 10 دن ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کرے زندگی بھر ہم نماز پڑھنے کے حضور کے فرمان پر عمل کریں۔ حضرات، اس سے بھی زیادہ اہم ان 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے 10ویں نبی کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز جو جماعت سے، جماعت مستحبہ سے پڑھی جائے تو ان 9 تاریخ 10 11 12 13 یہ 5 دن ہمیں تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ اس کو آپ سمجھیے یہ واجب ہے۔ واجب کا تارک گناہگار ہوتا ہے۔ اگر تکبیر نہیں پڑھیں گے آپ تو ہم اور آپ گناہگار ہوں گے۔ تو ہر نماز جو جماعت سے پڑھی جائے، نبی ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں کی عصر تک اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اسی پس منظر کو بیان کر رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس لیے آپ 5 دن اس کا اہتمام کریں، یہ واجب ہے۔ اور اتنی باتیں کہنے کے بعد ہمیں قربانی بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنی ہے۔ دیکھیے، اگر ہمارے پڑوس میں کسی بھی دھرم کا، کسی بھی کاسٹ کا کوئی بندہ رہتا ہے تو ہمیں اپنی نیتوں کو یہ صاف کرنا ہوگا، قربانی چڑھانے کے لیے نہیں کی جاتی ہے، قربانی رضائے الہی کی خاطر کی جاتی ہے۔ حالانکہ ساری قوموں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح سے قوم مسلم کسی کے تہوار کے منانے میں عمل دخل نہیں دیتی، کسی طرح کی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی، اس لیے ہندوستان کے سرزمین پر ہر برادری کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ مسلمانوں کے اس عظیم تہوار کے موقع پر ہمارے کسی بھی مذہبی کام میں دخل اندازی نہ کریں۔ لیکن ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کسی بھی دھرم کا کوئی بندہ رہتا ہے تو اس کی بھاوناؤں کا خیال رکھنا یہ ایمانی حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہو، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے پڑوسیوں کے حقوق یہ صرف 3 دن کے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ 6:10 ہو گئے ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کا میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور اب انشاءاللہ نماز عید کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو جو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اس کو آپ جانتے ہیں، چھوٹے میں 1 حصہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ کے حصے میں اللہ نے 3 حصے رکھے ہیں، وہ مستحب ہے، اگر کر سکے تو بہتر، ایک آپ کا حصہ، ایک آپ کے رشتہ داروں کا حصہ، ایک دوستوں احباب کا حصہ۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر پر ہی سب کو مدعو کریں، چاہے تو وہاں تک پہنچا دیں، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے نا۔ ورنہ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑے کے میں جو حصہ لیتے ہیں وہ تو تقسیم کراتے ہیں، لیکن بکری یا بکرا سوا ہوتا ہے تو اس کو 10 دن 15 دن فریج میں رکھے رہتے ہیں۔ چلیے کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ شہر نانپارہ ہمارا یہ اتہاسک شہر ہے، اپنے آپ میں ایک ریاست کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہندوستان میں اور عالمی طور پر ہمارے اس شہر کو پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے اپنے اس اچھے شہر کو ہر طرح کی بد امنی سے بچائیں، ہر طرح کی گندگی سے بچائیں اور اپنے شہر کو
اور اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے اپنا حصہ لیں، اور شہر کی بدامنی سے بچنے کے لیے ہمیں اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور قربانیوں کو بہتر طریقے سے کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہاں، نماز عید کی نیت تو ضرور بتائی جائے گی،